بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقین وبعد اللہ سبحانہ وتعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. مل کر بلند تر صلوات پڑھیے. سامنے گرامی قدر محمد والے محمد، آپ سب کا اس عبادت میں افضل میں چل کر قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس اعضا، منتظمین فرش اعضا، مومنین و مومنات فرش اعضا، مالک سب کی توفیقات میں رحمت فرمائے. تمام دعاؤں کے افضل دعا مالک ہمارے رہبر احمدی، رہبر حال، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا چاہتا فرمائے. جنہوں نے اس عبادت کا اہتمام کیا، اس میں حصہ لیا، کاوش کی، محنت کی، مالک ان کے گھروں پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. اور مرزا صاحب جو حضرات تشریف فرمائے، مولانا بھائی، آن بھائی، اور بھائی، اور منصور بھائی صاحب، ہمارے بڑے مالک ان سب کا سایہ سلامت رکھے. جس مستورات کی دعا ہے کہ اللہ نے اولاد و نرینہ عطا کرے، مل کر دعا کریں کہ مالک نے اولاد و نرینہ عطا کرے. ایک بواز قرآن صلوات پڑھ دیجیے گا. آمین آمین. سامنے گرامی کتاب چند جملے فضائل کیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. یعنی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے ابھی مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم. یعنی اللہ نے پہلے سورج کی قسم اٹھائی، پھر چاند کی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا مجھے اس دن کی قسم جو روشنی والا ہے، اور پھر فرمایا مجھے اس لیل کی قسم جو ان سب کو اپنی پناہ میں لے لے گی. تو بندے نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ، یہاں پر اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، تو کیا یہ وہی سورج ہے جو دن میں نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا جو غروب ہو جائے اللہ اس کی قسم نہیں اٹھاتا. جو غروب ہو جائے اللہ اس کی قسم نہیں اٹھاتا. جو قیامت کے بعد نہ ابھرے اللہ اس کی قسم نہیں اٹھاتا. معلوم ہو یہ کوئی ایسا سورج ہے جو آج بھی ہے، قیامت کے بعد بھی رہے گا. اور پھر پوچھا کہ وہ چاند کون ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہ یہی چاند ہے؟ کہا نہیں، یہ چاند نہیں، جس چاند میں داغ ہو اس چاند کی اللہ قسم نہیں اٹھا سکتا. اس چاند میں داغ ہو اللہ اس چاند کی قسم نہیں اٹھا سکتا. اس لیے ایک مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جو کہ تانا سبل ہے، ختم رسول ہے، مولا کل ہے، اپنے گھر سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. یہ اسی وقت علی بادشاہ نے اپنے بستر کو چھوڑا، نالین مبارک پہنی اور محمد کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. محمد بائیں مڑتے تھے، علی دائیں مڑتے تھے، محمد بائیں مڑتے تھے، علی بائیں مڑتے تھے. علی محمد کے ساتھ اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، لیکن محمد آگے تھے، علی پیچھے تھے، محمد آگے تھے، علی پیچھے تھے. جدھر محمد تھا ادھر علی تھا. یعنی علی محمد کے ساتھ اتنا بلا فصل ہو کر چلے، اتنا بلا فصل ہو کر چلے کہ اللہ کو سب سے پہلے محمد کا چلنا پسند آیا. اللہ نے کہا جبریل محمد پر آیت نازل کر والشمس والضحیٰ، مجھے مہکتے ہوئے سورج کی قسم ہے. ابھی جبریل واپس آیا،
اللہ نے علی کو محمد کے ساتھ بلا فصل چلتے ہوئے دیکھا کہ جبریل واپس جا محمد پر جا کر پھر آیت نازل کر کہ والقمر اذا تلاہا، مجھے پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم، اب جو محمد نے مڑ کر دیکھا علی بادشاہ پیچھے آ رہا تھا۔ اب جب مصطفیٰ نے مڑ کر دیکھا تو علی بادشاہ پیچھے آ رہے تھے، یعنی اللہ نے قرآن میں محمد کو سورج کہا، علی کو چاند کہا، محمد کو سورج، علی کو چاند۔ خوش ہو جائیں اس جملے پر، کیونکہ فضیلت آل محمد، عظمت آل محمد ایک نہایت قیمتی موتی آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ اب یاد رکھنا قیامت تک اب جب بھی کبھی سورج غروب ہوگا اس کا جانشین چاند بنے گا، ستارے نہیں بنے گا۔ اللہ دی ساری کہانی علی ہے، قرآن دسا ہے اللہ دی بڑی نشانی علی ہے۔ معراج تے جیڑی گل بات نبی نے کیتی، نبی نے دسا ہے ساری دی ساری زبانی علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور پھر فرمایا مجھے اس دن کی قسم جو روشنی والا ہے۔ پوچھا گیا، عمر نے فرمایا یہاں دن سے مراد ہے ہمارا 12واں بیٹا قائم۔ یہ وہ دن نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ۔ پھر فرمایا مجھے اس دن کی قسم، یعنی مجھے قائم کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی کہا پہلے مصطفیٰ کی قسم، پھر علی کی قسم، پھر دن کی قسم، اور پھر کہا بل لیل اذا یغشاہا، اور مجھے اس لیل کی قسم جو ان پر پھیل جائے گی۔ یعنی فرمایا یہاں لیل سے مراد ہے ہماری دادی زہرا، یعنی اللہ فرماتا ہے مجھے اس سیدہ کی قسم جو محمد اور علی سے لے کر قائم تک وہ اپنی پناہ میں لے لے گی۔ جناب سیدہ دی ذات پہ بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد۔ تو جس سیدہ کی چادر خدا کی قسم جو قصہ محمد سے لے کر قائم تک کو اپنی پناہ میں لے لے، اس قصہ والوں کو کربلا میں بلا کر گن گن کر ظلم کیے گئے، اور اتنا ظلم کیا گیا خدا کو اتنا ظلم کیا گیا کہ اکبر بچی کا پھل کھا کے زمین پر گر گیا۔ اتنا ظلم کربلا اس حقیقت کو کہتے ہیں، اگر کسی کو بیٹے کا دکھ ہوگا نا تو کربلا اسے اکبر کی شکل میں تسلی دے گا، اگر کسی کو بیٹی کا دکھ ہوگا تو سکینہ کی شکل میں اسے تسلی دلاسا دے گا، کسی کو بھائی کا دکھ ہوگا تو کربلا اس کو بھائی کی شکل میں تسلی دے گا، کسی کو بھتیجے کا دکھ ہوگا تو اس شکل میں تسلی دے گا۔ کربلا دلاسا ہے قیامت تک انسانیت کے۔ پتہ نہیں کیا ہستیاں تھیں، ایسے لگتا ہے کہ عرش والے خود فرش پر پھیس بدل کر آ گئے تھے، پھیس بدل کر آ گئے۔ اگر کسی کو چھوٹے بچے کا دکھ ہوگا نا تو کربلا اسے بھی دلاسا دے گی، اسے بھی دلاسا دے گی۔ اگر کسی کو بہنوں کا دکھ ہوگا نا تو کربلا اسے بھی دلاسا دے گی۔ کربلا میں قیامت کی انتہا ہو گئی۔ زدارو ان لانتیوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ آپ مجھ سے بہتر اور اچھا پڑھنے والے ذاکرین مجھ سے پہلے بھی اچھا پڑھتے ہیں، بعد میں بھی اچھا پڑھتے ہیں۔ زدارو ان لانتیوں نے، میں 3 دن پہلے ایک آپ کو مسائل میں روایت سنا چکا تھا، اس کو میں تھوڑا سا اور پڑھاتا ہوں کہ جب حسین بادشاہ شہید ہوئے، اللہ جانے وہ امامہ کون سی چادر کا تھا، کون سی مقدس چادر تھی جس کا امامہ حسین نے بنایا ہوا تھا۔ جب حسین شہید ہو گئے نا، حسین شہید ہو گئے تو ایک عامر نامی لانتی شخص آیا، اس نے حسین بادشاہ کا امامہ لوٹ لیا۔ اس نے حسین بادشاہ کا مرزا صاحب امامہ لوٹ لیا۔ وہ امامہ لوٹ کے چلا گیا،
دربار. اگلے دن پوچھا 12 محرم کو کوفے دربار پہنچا. وہاں پر جتنا بڑا تبرک دیتے تھے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملتا تھا. کوئی شام غریبہ کا لوٹا ہوا مال لا رہا تھا. یہ لوگوں کو ہاتھ سانس کا کہتا میرے پاس سب سے قیمتی لوٹا ہوا مال ہے, سب سے بڑا انعام میں لوں گا. صبح سے لے کر شام تک لوٹے ہوئے مال کے بدلے ابن زیاد انعام تقسیم کرتا رہا. یہ اپنی باری کا انتظار کرتا رہا. اس کی شراب نوشی کا وقت آیا. یہ کہہ کر وہ دربار سے گیا کل پھر آنا, جس کے پاس لوٹا ہوا مال ہو ابن زیاد اس کی قیمت ادا کرے. ملک اس نے حسین کے امامے کو اپنے پاس رکھا, گھر میں آیا, ہائے کر کے سنی صندوق میں بند کرا. رات کو سویا, امامے سے خوشبو نکلی, امامے سے خوشبو نکلی, امامے سے نور نکلنا شروع ہوا. اس کی بیوی تڑپ کر اٹھ گئی. اسے کہتے ہیں لانتی کس کا گھر برباد کر کے آیا ہے. پوچھتے ہیں لانتی شخص کس کا گھر برباد کر کے آیا. یہ کہتا ہے میں باغی کا سر کھاٹا تھا, اسی کا مال لوٹ کے آیا ہوں. تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو رو کر کہتی ہے یہ باغی کا مال نہیں لگتا, یہ جب سے امامہ گھر میں ہے رسول کی بیٹی میرے گھر میں پھر رہی ہے. رسول کی بیٹی میرے گھر کی کبھی حسین میں جاتے تھے کبھی حسین میں جاتے تھے. یہ لالچ میں اتنا پاگل ہو گیا. یہ کہتا ہے نہیں یہ امامہ میں اپنے پاس رکھوں گا, میں رسول کی بیٹی کو نہیں دوں گا. یہ تیزی سے اٹھا, اس نے صندوق کھولا, اس نے امامے کو اٹھایا, رو کر کہتا ہے میں رسول کی بیٹی کو امامہ نہیں دوں گا, اس سے تو میں اپنا مال بناؤں گا. یہ کہہ کر یہ آدھی رات وہ گھر سے باہر نکل گیا. آدھی رات یہ گھر سے باہر نکل گیا. اس نے امامے کو ایک چادر میں رکھا ہوا تھا یوں کر کے نا. اب جب گھر سے باہر نکلا تو امامے کو اس نے رکھا ہوتا ہے سینے پر, اور گلیوں میں کہتا ہوا پھر رہا تھا صبح ہوگی میں دربار جاؤں گا, میں بڑا قیمتی انعام لوں گا کیونکہ میرے پاس حسین کا امامہ ہے. یہ حسین کا امامہ ہے. اللہ جانے اسے کیا ہوا, کیونکہ حسین بھی تو خدا کی قسم اس طریقے سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ امامہ اس نے اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا. یہ گلیوں میں بولتا بولتا اسی وقت کوفے کے جنگلوں میں نکل گیا, اور جنگلوں میں گھوم گھوم کر کہتا تھا یہ حسین کا امامہ ہے, میں اس سے انعام لوں گا. حسین کا امامہ ہے, میں اس سے انعام لوں گا. 2 سال تک یہ پاگل ہو چکا تھا. 2 سال تک کوفے کے جنگلوں میں گھومتا رہا, کوفے کے جنگلوں میں گھومتا رہا. 2 سال بعد اس کی موت واقع ہو گئی. 1 سال تک وہ امامہ کوفے کے جنگلوں میں پڑا رہا. 3 سال گزر گئے. ادھر امامہ سید سجاد تڑپتا رہا کہ میرے حسین کا امامہ نہیں ملا. مجھے سر بھی مل گیا, مجھے انگوٹھی بھی مل گئی, مجھے نالین بھی ملی, لیکن حسین کا امامہ نہیں ملا. 3 سال کے بعد حاجیوں کا ایک قافلہ گزرا. ایک حاجی کی نظر پڑی, امامے سے خوشبو آ رہی تھی, کپڑے سے خوشبو آ رہی تھی. حاجی نے اس کپڑے کو مقدس سمجھ کر اٹھایا, اپنے مال میں رکھا. اب جب حاجی مدینے میں داخل ہوا تو سید سجاد اس حاجی کے انتظار میں مدینے کے چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا. سید سجاد اس حاجی کے انتظار میں مدینے کے چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی وہ حاجی قریب آئے, سید سجاد اسے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مجھ سے مزدوری کروا لے, اجرت نہیں لوں گا. اپنا سامان اٹھوا لے, اجرت نہیں لوں گا. اس نے کہا اٹھا لے سامان. اب سید سجاد مزدور بن کر حاجی کا سامان اٹھا کر حاجی کے پیچھے چلنے لگا. سجاد کبھی اس کے سامان کو چومتا ہے, کبھی اس کے سامان کا بوسہ لیتا ہے, کبھی اس کے سامان پہ گال لگاتا ہے, کبھی اس کے سامان آنکھوں پہ لگاتا ہے. حاجی کو شک ہوا. حاجی روزہ رسول پر آیا, سید سجاد کو لے کر روزہ رسول کے اندر گیا. کہا تجھے واسطہ ہے رسول کا مجھے بتا, مجھے لگتا ہے سامان کے اندر تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے. سجاد رو کر کہتا ہے میرے باب غریب حسین کا امامہ, میرے حسین کا امامہ تیرے سامان میں رہ گیا, اگر تو ناراض نہ ہو میرا مال واپس کر دے. عزیزانو جب ادھر حاجی نے سجاد کو امامہ دیا, اب سنیے گا, سجاد کو امامہ دیا, سجاد امامہ لے کر گھر پہنچے. جب گھر پہنچے نا تو بیویاں اکٹھی ہو گئی, کیونکہ زینب کو حسین کی خوشبو آ رہی تھی. زینب کو حسین کی خوشبو آ رہی تھی. اور روایتوں میں کہ سید سجاد جب امامہ کھولا اس میں سے تازہ خون بہنا شروع ہو گیا.
تازہ خون بہنا شروع ہوا. یا اسی وقت زینب نے وہ امامہ لیا, دوڑتی ہوئی روزہ رسول پر آئی. روزہ رسول پر آ کر بی بی نے وہ امامہ رسول کی قبر پہ بچھایا. قبر پہ بچھانا تھا, یا قبر میں زلزلہ آیا. اندر سے رسول تڑپ کہتے ہیں زینب یہ امامہ ہٹا دے, یہ کپڑا ہٹا دے, نہیں تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. رسول برداشت نہیں کر سکتا. شہزادی زینب رو کر کہتی ہے تجھ سے حسین کا 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوتا. میں 70 قدم پہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھتی رہتی. میں 70 قدم پہ ذبح ہوتے دیکھتی رہی. یہ وہ امامہ جو حسین نے علی اکبر کو بھی باندھا. ہائے کر کے سننا, یہ وہ امامہ جو حسین نے علی اکبر کو باندھا تاکہ امت کو حیا آ جائے کہ رسول کا امامہ, اور حسین نے اس لیے پہنا تاکہ امت کو حیا آ جائے کہ یہ نبی کا امامہ ہے. بتاتے تھے کہ میرے سر پر محمد کا امامہ ہے. یہ وہ امامہ, ہائے کر کے سننا, یہ وہ امامہ جب قاسم عظیم سے زمین پر گرا, قاسم تھا, جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے حسین نے اسی امامے میں ٹکڑے کو ڈالا. یہ وہ امامہ جس کے اندر حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ڈالا تھا. عزیزانو, کربلا میں ہر شہید نرالا ہے, ہر شہید نرالا. تمہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن جو شہادت قاسم کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. تو شہادت قاسم کی ہے وہ کسی کی نہیں. یہ علت ہے اس کے پیچھے کہ حسین نے واحد قاسم ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے امامے میں اکٹھا کیا تھا. ایک علت ہے. عزیزانو, یہ وہ قاسم کہ جب قاسم کا مصائب پڑھا جائے کوئی آئے نہ آئے قاسم کی ماں ضرور آتی ہے. کوئی آئے نہ آئے قاسم کی ماں ضرور آتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے آتی ہے تاکہ تمہارے آنسوں کو اکٹھا کرے اور قاسم کی مہندی کو گیلا کر سکے. قاسم کی مہندی کو گیلا کر سکے, کیونکہ شہزادی کے بیٹے کے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی تھی. یہ تم مہندی نکالتے ہو, یہ حسرت ہے قاسم کی ماں کی, یہ حسرت ہے قاسم کی ماں کی. ہم وعدہ کرتے ہیں بی بی تجھ سے جب تک زندہ رہیں گے تیری حسرت پوری کرتے رہیں گے. تو اکیلی تھی, قاسم کی مہندی نہیں لگا سکی تھی. ہم قیامت تک زندہ رہیں گے, تیرے بیٹے کی مہندی بھی لگائیں گے, تیرے بیٹے کے سہرے بھی بنائیں گے, تیرے بیٹے کی سیج بھی بنائیں گے. عزیزانو, وہ قاسم, یہ وہ قاسم چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا. بس چند جملے, چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا. ماں نے یہ سوچ کر پالنا شروع کیا کہ جب یہ جوان ہوگا اس کی شادی کر دوں گی, میری بہو گھر آئے گی, میرا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا. کیونکہ چھوٹی عمر تھی نا, قاسم کی یتیم ہو گیا تھا. یہی سوچ کر قاسم کی ماں نے قاسم کو پالنا شروع کیا. یہی سوچ کر قاسم کی ماں نے قاسم کو پالنا شروع کیا. جب قاسم 11 برس کا ہوا, بی بی نے ارادہ کیا اس سال کے آخر میں قاسم کی شادی کر دوں گی, اس سال کے آخر میں شادی کر دوں گی. ادھر ارادہ کیا, ادھر حسین نے کہا کربلا چلو. ادھر حسین نے کہا کربلا چلو. بی بی نے احتیاطاً جتنے شادی کے جوڑے تیار کیے تھے وہ سارے اٹھائے کہ پتہ نہیں کس موڑ پر قاسم کی شادی کرنا پڑ جائے. سارے جوڑے لے کر ساتھ چلی. جب نامی محرم کا دن آیا نا, یہ جو آج کا دن ہے, ابھی صبح کا دن ہے, جب نامی محرم صبح ہوئی نا تو قاسم کی ماں کو پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے کی شادی کس شاد سے ہوگی. قاسم کی ماں کو پتہ چل گیا کہ اب اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہونے والی. قاسم کی ماں کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی. عزیزانو, قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا جا کر چچا حسین سے پوچھ کرا, یہ نامی محرم کے دن, چچا حسین سے پوچھ کرا کہ کیا کل مرنے والوں میں تیرا نام شامل ہے. شرم کر کے مت رو, شرم کر کے مت رو, ہائے کر کے رونا. کل وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. عزیزانو,
ہائے کر کے پرسا دو قاسم کی ماں کو قاسم کا العظمت للہ کا جا جا کے پتہ کر کے مرنے والوں میں تیرا نام شامل ہے. اب جب قاسم آئے نا حسین بادشاہ کے پاس, حسین کی قاسم پر نظر پڑی, کھڑے ہوئے بھئی حسن یاد ہے, قاسم کو سینے سے لگایا, کب بیٹے کیسے آنا ہوا؟ قاسم رو کر پوچھتا, اماں نے بھیجا جا جا کر پوچھ کرا کہ کیا کل مرنے والوں میں تیرا نام شامل ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا. پھر پوچھا مولا کیا مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے؟ کوئی جواب نہ دیا. جب تیسری مرتبہ پوچھا نا مولا کیا میرا نام شامل ہے؟ حسین رو کر کہتے ہیں قاسم تو بہت بڑی چیز ہے, مرنے والوں میں تیرا بھائی علی اصغر بھی ہے. مرنے والوں میں ماتم کر کے سنتے ہو, ماتم کر کے اللہ سبحانہ اللہ حسین تمہاری عبادت کو قبول کرے, مولا قاسم کے صدقے میں تمہاری جھولیوں کو آباد کرے. اگر کسی کی کوئی منت ہے آج منت مانے, خدا کی قسم اگلے سال اس کی منت پوری ہو جائے گی. یہ وہ شہزادہ ہے جو بہت جلدی تمہاری منتوں کو قبول کرتا ہے. کہا کہ مرنے والوں میں تو علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. اصغر کا نام ہے, قاسم کو چلا لے. کہا مولا یہ لعنتی خیموں میں داخل ہو جائیں گے, یہ لعنتی خیموں میں داخل ہو جائیں گے. حسین نے قاسم کو اجازت نہ دی. اب جملہ سنیں, حسین نے قاسم کو اجازت. اب قاسم اپنی ماں کے خیمے میں جانے لگے. جیسے ہی جانے لگے قاسم نے سنا کہ حجرے میں سے دو مردوں کی آوازیں آ رہی ہیں. قاسم نے سوچا میں سنوں تو صحیح یہ مرد باتیں کیا کر رہے ہیں. جب قاسم نے کان لگایا تو قاسم سن کر خدا کی قسم زاروں قطار رونے لگا, کیونکہ اکبر کہہ رہے تھے عباس سے چچا آپ میری بابا کی کمر کا زور ہے, پہلے میں شہید ہوں گا, پہلے میں شہید ہوں گا پھر آپ شہید ہونا. عباس رو کر کہتے اکبر تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے, پہلے عباس کو مرنے دے پھر تو چلا جانا. اکبر کہتے عباس پہلے تو پہلے میں قربان ہوں گا. عباس کہتے نہیں اکبر پہلے میں قربان ہوں گا. وہ کہتے تو آنکھوں کا نور ہے, وہ کہتے تو حسین کی کمر کا زور ہے. اور اگر قاسم نے یہ جملہ سنا نا, جب قاسم نے سنا اکبر کہتے عباس میرے بابا کی کمر کا زور ہے, عباس کہتے اکبر تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے. ہائے کر کے جملہ سنا. قاسم حجرے میں گیا, قاسم نے اپنا دائیں ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا, بایاں ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا, رو کر کہتا تو آنکھوں کا نور ہے, تو کمر کا زور ہے, میں یتیم کا بیٹا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں رکھا, سب سے پہلے میں قربان ہوں گا, سب سے پہلے میں قربانی دوں گا. حسین نے یہ منظر دیکھا, حسین دیکھ کر تڑپ گیا, حسین چلا نہیں, حسین دوڑتا ہوا قاسم کے پاس آیا, قاسم کو سینے سے لگایا, رو کر کہتا ہے قاسم گھبراتا کیوں ہے, اکبر کے جانے سے ایک گھر برباد ہوگا, عباس کے جانے سے ایک گھر برباد ہوگا. قاسم تو بہت بڑی چیز ہے, اگر تو مارا گیا میرے دو گھر برباد ہوں گے, میرے حسن کا گھر, میری بیٹی کا گھر. شرم کر کے مت رہے, شرم کر کے مت رہے یار, اتنی بڑی شہادت ہے. ہاتھ سینے پہ مارتا اور مسائب سنتا جا, ہاتھ سینے پہ مارتا. عظمت اللہ, مالک تمہاری عبادت کو قبول کرے, مالک تمہارے آنسوں کو قبول کرے, مالک تمہارے پرسے کو قبول کرے. عزدارو گیا خیمے میں, اماں میرا شاہی لباس اتار, میرا شاہی لباس اتار, مجھے فقیری لباس پہنا. بیٹا ہوا کیا, میں بس نجف جاؤں گا. بیٹا ہوا کیا, بس میں نجف جا کے دادی علی سے جا کر شکوہ کروں گا, آپ کے بیٹے حسین نے مجھے مرنے کی اجازت دی, آپ کے بیٹے حسین نے مجھے مرنے کی اجازت نہیں دی. بی بی نے کہا قاسم میں تیرے ساتھ چلتی ہوں. جب چلنے لگی نا شہزادی, تو شہزادی نے ایک امام حسن کا لکھا ہوا تعویذ نکالا, وہ تعویذ باندھ تھا. جب بی بی جب قاسم کو لے کر حسین بادشاہ کے خیمے میں داخل ہونے لگی نا, حسین کی نظر پڑی کہ حسن کی زوجہ ہے, قاسم ساتھ ہے. حسین سبق حسین کھڑے, قاسم کو سینے سے لگایا, ماتھا چھوم کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سے پہلے کہ قاسم کچھ کہتا, قاسم کی ماں کہتے کیا تو نے میرے بیٹے کو یتیم کا بچہ سمجھا,
شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ کیا تو نے میرے بیٹے کو یتیم کا بچہ سمجھا ہے تو اسے جنگ کی اجازت نہیں دی؟ یہ کہ اگر بی بی نے امام حسن کا تعویذ نکالا، کیونکہ امام حسن نے کہا تھا جب مشکل وقت پڑے نا کچھ سمجھ نہ آئے یہ تعویذ امام حسین کو دے دینا۔ یا حسین نے وہ تعویذ کھولا، حسین دھاڑے مار کے رونے لگا۔ ایک مرتبہ بی بی کو دیکھ کر کہتا بی بی تیرا بیٹا ایسا شہید ہوگا کہ کربلا میں ایسی شہادت نہ ملے گی، کربلا میں ایسی شہادت نہ ملے گی۔ بی بی تجھے تعویذ لانے کی ضرورت نہیں تھی، میں تیرے بیٹے کو حسن بن کے خود تیار کروں گا، عباس گھوڑے پر بٹھائے گا، اکبر روانہ کرے گا۔ بس عزادارو حسین نے قاسم کو تیار کیا، عباس نے قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، اکبر نے الوداع کیا۔ جب قاسم میدان میں گیا، خدائی قسم قاسم کی نظر میدان پر تھی، حسین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، حسین کی نظر قاسم پر تھی۔ اماں فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اماں فضا کی نظر حسین پر تھی۔ قاسم کی ماں ام فروا مصلی پر بیٹھ گئی، ام فروا کی نظر فضا پر تھی۔ اب نظروں کا سلسلہ بن گیا، 11 برس کا قاسم تھا، زین تک پاؤں نہیں جاتے تھے، اکیلا قاسم کب تک لڑتا؟ 9 محرم کا دن ہے، تیرے ہاتھ نہیں بندے بیویوں کے بندے تھے، اللہ جانے جو شرم کر کے بہتر ہوا ہے، ہاتھ سینے پہ مارتا بسین سلطا وہ دوسرا دیتا قاسم کی ماں کو قاسم کا عزدارو قاسم کربلا میں گیا۔ ایک ظالم نے قاسم کو نیزہ مارا، قاسم لڑتا رہا، کس نے کھوز مارا، قاسم لڑتا رہا، کوئی تلوار مارتا ہے، قاسم لڑتا رہا۔ جب 70,000 لانتیوں نے اکٹھے قاسم پر چاروں طرف سے حملہ کیا، قاسم کو سمجھ نہ آئی، قاسم ہوا میں اڑا تو قاسم تھا، ابھی زمین پر پہنچنے لگا تو قاسم تھا، جب زمین پر گرا تقسیم ہو گیا۔ ماتم کر کے تھوڑا سا ماتم کر کے، جب زمین پر گرا تقسیم ہو گیا۔ قاسم کے ٹکڑوں سے آواز آئی، چچا حسین میری مدد کو آؤ، میں تقسیم ہو رہا ہوں، میں تقسیم ہو رہا ہوں۔ ماتم کر کے سنتا، ماتم کر کے میں تقسیم ہو رہا ہوں۔ عزادارو جب قاسم زمین پر گرا تھا نا تو حسین ٹیلے پر گر گئے تھے۔ حسین ٹیلے پر گرے تو فضا خیمے کے دروازے پہ گر چکی تھی۔ جب فضا گری تو قاسم کی ماں سجدے میں گری تھی اور رو کر کہتی تھی بار الہ میری نیک کمائی تھی نیک کام آ گئی، مالک میری قربانی کو قبول کر۔ عزادارو ادھر قاسم نے جب پکارا نا چچا میری مدد کو آؤ، ابھی قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ جب لانتیوں نے حسین بادشاہ کو آتے دیکھا نا تو ایک مرتبہ لشکر نے ہلچل مچائی۔ اب جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تو قاسم کے ٹکڑے پھر گھوڑے کے سنگوں میں پھنسنے لگے۔ اسی وقت بغیر کہتے میں نے کربلا میں عجیب منظر دیکھا، جب بھی کوئی گھوڑا قاسم کی لاش سے گزرتا تھا ایک کالے برقعے والی بیوی، پتہ نہیں تیرے سینے میں گوشت ہے یا پتھر ہے، ایک کالے برقعے والی بیوی ہر گھوڑ سوار کے سامنے جاتی اور ہاتھ جوڑے کہتی تھی اپنے گھوڑے کو روک، تیرے گھوڑے کے سنگوں کے نیچے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، تیرے گھوڑے کے سنگوں کے نیچے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، ذرا روک۔ حسین کربلا میں پہنچے، مقتل میں پہنچے۔ اب حسین نے دیکھا دائیں بائیں، حسین کو قاسم نظر نہ آیا، حسین کو قاسم نظر نہ آیا۔ فرصت و حسن کو امام قاسم کا، حسین کربلا میں ہے، حسین کو ہر لاش نظر آئی تھی، اکیلی لاش قاسم کی جو نظر نہ آئی۔ جب قاسم نظر نہ آیا حسین نے آہستہ سے کہا آئینہ آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ شرم کر کے مات رو، شرم کر کے مات رو، آئینہ آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ جواب نہ آیا۔ پھر پوچھا حسین نے آئینہ آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ پھر جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ حسین نے پھر پوچھا آئینہ آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ اب ایک مرتبہ پرسد نبی کو اب حسین نے کہا امام وقت پوچھتا ہے قاسم تو کہاں ہے؟ آواز آئی چاروں طرف سے کربلا میں، ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں، امام میں یہاں ہوں۔ امام نے کربلا میں چاروں طرف دیکھا تو قاسم کے ٹکڑے تھے۔ جب قاسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑے حسین ماتم کرتے ہوئے زمین پر بیٹھا، حسن کے روزے کی طرف منہ کر کے کہتا بھیا حسین تیرا قاسم مارا گیا، تیرا قاسم۔ اب بتا رہا آخری جملے، حسین بادشاہ نے
حسین بادشاہ نے اپنے سر سے وہی امامہ اتارا، وہی امامہ اتارا، کربلا کی ریت پر امامہ بچھایا۔ اب کبھی اس کونے میں جاتا ہے، قاسم کا ٹکڑا اٹھا کے چادر میں رکھتا ہے، کبھی اس کونے جاتا ہے، ٹکڑا اٹھا کے چادر میں رکھتا ہے۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا، اللہ جانے حسین کے ساتھ کیا گزر گئی ہوگی۔ 9 محرم کا دن ہے، ہاتھ تیرا سینے پہ نہیں آ رہا، یا اس کونے میں گیا، ٹکڑے اٹھائے، چادر میں رکھے۔ اب قاسم نے، اب امام حسین نے اس چادر کی گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کر حسین نے اسے سر پہ رکھا، سر پہ رکھا۔ اب حسین بادشاہ قاسم کی ماں کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اب گٹھڑی سر پر ہے۔ تب حسین قاسم کی ماں کے خیمے کے در پر پہنچے، جیسے ہی در پر پہنچے حسین نے دیکھا قاسم کی ماں کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی۔ حسین نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ رو کر کہتی جب سے قاسم گیا ہے مجھے نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا۔ اب اپنے آوازداروں جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے گٹھڑی کی شکل میں حسین کے سر پر ہے۔ اب حسین خیمے کے دروازے پر ہے، حسین نے آواز دی شہزادی زینب، رقیہ شہزادی، اماں فضا، بیویوں کو قریب بلایا۔ شہزادی زینب کو کہا کہ آپ قاسم کی ماں کی کمر پہ ہاتھ رکھیں، رقیہ کو کہا کہ قاسم کی ماں کا دایاں بازو پکڑ، فضا کو کہا کہ قاسم کی ماں کا بایاں بازو پکڑ۔ اب حسین قاسم کی ماں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، رو کر کہتے بی بی تیرے بیٹے نے بڑی قربانی دی۔ بی بی رو کر کہتی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن بی بی رو کر پوچھتے تو سب شہیدوں کی لاشوں کو خیمے میں لایا ہے، میرے بیٹے کی لاش نہیں لایا؟ حسین نے کہا میں لایا ہوں۔ بی بی رو کے کہتے پھر مجھے لاش نظر کیوں نہیں آتی؟ جب کہا نا لاش نظر کیوں نہیں آتی، ماتم کر کے جملہ سنا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب ہوشیار، فضا ہوشیار، رقیہ ہوشیار۔ حسین نے سر سے کچڑی اتاری، کچڑی کو کھولا، کہا تیری قاسم کی لاش۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھوں کو چھڑایا، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا، چوم کر کہہ دیا بی بی ہو مجھے مبارک دو، یہ میرے قاسم کے سیرے کی لڑیاں ہے، میرا قاسم مارا گیا۔